آج ہم اذان اور اقامت کے مسائل سیکھیں گے۔ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ یہ کوئی 100 یا 150 صدی پہلے یہ کام شروع ہوا اور زیادہ تر یہ ہمارے ہندوستان ہی میں یہ شروع ہوا، پاک و ہند میں، کہ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا شروع کیا گیا، جس کا سنت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اس لیے جو چیز سنت سے ثابت نہ ہو اس کا کرنے کا ثواب نہیں ہوتا، بدعت کو پروموٹ کرنے کا گناہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا سنت سے ثابت نہیں، اسے روکنا چاہیے اور خود تو خیر بالکل بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ترجیح اذان اور دوہری اذان کے ساتھ، ترجیح اذان دوہری اذان کو کہتے ہیں۔ ترجیح اذان یعنی دوہری اذان کے ساتھ دوہری اقامت کہنا مسنون ہے۔ مردوں نے اذان دینی ہے، مردوں نے اقامت کہنی ہے، لیکن مسائل عورتوں کو آنے چاہیے تاکہ انہی کی گود سے پڑھ کے نکلتے ہیں۔ پہلی تعلیم کا ماں کی گود ہے بچے، تو بچوں کو اس کے بارے میں مکمل نالج ماں کو دینی چاہیے تاکہ بچے اگر کوئی سوال کریں تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ترجیح اذان کیا ہے اور دوہری اقامت کیا ہے۔ غیر ترجیح یعنی عقیری اذان کے ساتھ عقیری اقامت کہنا مسنون ہے۔ غیر ترجیح عقیری اذان کے ساتھ دوہری اقامت کہنا غیر مسنون ہے۔ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان سکھائی، فرمایا ابو معذورہ کہو اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ 2 مرتبہ، پھر دوبارہ کو اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ 2 مرتبہ، حیا علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حیا علی الفلاح 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ مزرجہ بالا کلمات دوہری اذان کے ہیں جو 19 بنتے ہیں۔ عقیری اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا اعادہ نہیں ہوتا، یعنی دوبارہ نہیں دہرایا جاتا، لہذا عقیری اذان میں 15 کلمات ہوتے ہیں۔ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان سکھائی جس میں 19 کلمات تھے اور اقامت سکھائی جس میں 17 کلمات تھے۔ اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے وضاحت کی کہ دوہری اذان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری اقامت سکھائی جس کے 17 کلمات تھے، جو یہ ہیں اللہ اکبر 4 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ 2 مرتبہ، حیا علی الصلاۃ 2 مرتبہ، حیا علی الفلاح 2 مرتبہ، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ اب یہ کل اقامت کے بھی طریقہ اسی طرح صرف قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں اذان کے کلمے دوہرے ہوتے تھے۔ اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے کلمات کے علاوہ باقی کلمات عقیرے ہوتے تھے۔ عقیری اقامات کے جو اقامت ہے اس کے کلمات 11 بنتے ہیں، جو یہ ہیں اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ 1 مرتبہ، حیا علی الصلاۃ 1 مرتبہ، حیا علی الفلاح 1 مرتبہ، قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ۔ اذان کا جواب دینا مسنون ہے۔ شروع کے لیکچر میں میں نے کافی تفصیل سے اس پہ بات کی تھی۔ اذان کے جواب کا مسنون طریقہ درجہ ذیل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو یہ کلمات مؤذن کہے وہی تم بھی کہو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اذان کا جواب دینے کی فضیلت کے بارے میں روایت ہے کہ ہر کلمے کا جواب وہی ہے کلمہ سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کہ ان کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے. سے مسلم نے روایت کیا. اذان کا جواب دینے والے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پورے یقین سے اذان کا جواب دیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اسے نسائی نے روایت کیا. تو اب دیکھیں کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں بھی یہ شامل ہے. کتنا آسان سا ایک عمل ہے اور انسان کو اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں, وقت بھی الگ سے نکالنا ضروری نہیں. عام روٹین میں ہی جیسی اذان کا وقت آتا ہے تو غور سے سنیں اور پیچھے ان کلمات کو دہرا دیں تو جنت کے اپنے آپ کو مستحق ٹھہرائے. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کہنا مسنون ہے اور یہ صرف فجر ہی کی اذان میں ہوتا ہے, باقی کسی اذان میں نہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان میں مؤذن کا حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا سنت ہے. اذان کے بعد دعائیں مانگنا مسنون ہے اور یہ دعائیں بھی وہ جو سنت سے ثابت ہے. ہمیں حدیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جو دعا مانگی گئی وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا غفر لہ ذنبہ. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سن کر یہ کلمات کہی میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ اکیلا ہے, لا شریک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہوں, اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اذان کیا یا اسلام کا کوئی بھی رکن دیکھ لے ٹوٹلی توحید ہی ہے اور شرک کی ٹوٹلی تردید کرتا ہے. اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے ان تمام کلمات کو پڑھتے ہوئے بھی شرک اکبر میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اور شرک اصغر میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے. آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت کلمہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ اکیلا ہے, لا شریک ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. جبکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنانے پہ تلے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا, کبھی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت نہیں ہوتی تھی. عجیب قسم کے ہم ان کے ساتھ مناقب لگاتے رہتے ہیں جبکہ وہ پہلے اللہ کے بندے تھے, انسان تھے, بشر تھے, بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے اور پھر اللہ کے وہ رسول تھے. اور پہلی جو گواہی ہم دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں تو ضرور دیکھیے گا کہ کس قدر الہ ہم نے بنا رکھی. پھر اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر یعنی میرا پالنے والا, مجھے پیدا کرنے والا اور میری تمام ضروریات کو پورا کرنے والا رب ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور اسلام کے دین ہونے پہ میں راضی ہوں. اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. کیا صرف کلمات کہنے سے, اس کے پیچھے اس کی روح معلوم ہونی چاہیے اور ان چیزوں پہ عمل بھی ہونا چاہیے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اذان سن کر یہ کلمات کے یا اللہ اس توحید کی مکمل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بزرگی اور مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا تو قیامت کے دن ان کی سفارش کرنا میرا ذمہ ہوگا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والوسیلة والفضیلة وابعثہ مقاما محمودا. تو کیا اس سے ملتا ہے؟ اس کا وعدہ کیا ہے
قیامت کے دن اس کی سفارش کرنا میری ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. وسیلہ جنت میں بلند ترین درجے کا نام ہے اور مقام محمود مقام شفاعت ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پہ درود پڑھو کیونکہ مجھ پہ درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو. وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا. مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں آؤں گا، لہٰذا جو آدمی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلے کی دعا کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اذان کے بعد نماز ادا کیے بغیر بلا عذر مسجد سے باہر نکلنا منع ہے. حضرت ابو شعشع رضی اللہ عنہ کہتے کہ ایک آدمی اذان کے بعد نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر نکلا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. شرعی کوئی عذر ہے، وضو نہیں ہے، مسجد میں پانی نہیں ہے تو تب آپ نکلے، ورنہ کوئی کام اب نماز سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے اللہ کہ کوئی ایسے شرعی عذر کہ کسی کی جان جا رہی ہو یا جان جانے کا خطرہ ہو. باقی تو کام ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ہم نہیں رہیں گے تب بھی ہوں گے. ہمارے حصے کے بھی کام کوئی کر دے گا اور ہم سے بہتر کرے گا، لیکن ہمارے حصے کی کوئی نماز نہیں پڑھے گا. تو اس لیے جیسی اذان ہو جائے تو اس کے بعد کوئی عذر نہیں مانع ہونا چاہیے، فوراً وضو کی طرف جائیں، اور اگر گھر میں ہم جو خواتین ہیں ہم مسجد میں نہیں ہوتی فوراً اپنی نماز کی طرف توجہ دیں. اذان ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت جلدی جلدی کرنا مصنون ہے. اذان اور اقامت کے درمیان تقریباً اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ کھانا کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے، تقریباً 15 منٹ، اور ہماری مساجد میں اتنا ہی وقفہ رکھا جاتا ہے. اور اگر کوئی واش روم میں ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، جیسی اذان ہوئی ہے تو اس کو ٹائم مل جائے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اذان ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت جلدی جلدی کیا کرو. اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ رکھو کہ کھانے پینے والا کھانے پینے سے فارغ ہو جائے، قضائے حاجت والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے، اور جب تک مجھے حجرے سے نکل کر مسجد آتے ہوئے دیکھ نہ لو اس وقت تک صفوں میں کھڑے نہ ہو. یعنی پہلے سے کھڑے ہیں اور امام کی انتظار کر رہے ہیں اور تھک رہے ہیں، اپنے اذکار ذکر قرآن میں لگے رہیں. جیسے امام صاحب آئیں جماعت کھڑی کریں تو آپ بھی فوراً پیچھے صفے بنا لیں. اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں جاتی. آپ دیکھیں اذان سے لے کے اقامت سے لے کے نماز سے لے کے پورے دن میں آپ دیکھ لیں بس دعا ہی ہے. اس لیے دعا کو مغز کہا گیا نا، عبادت کا روح کہا گیا. اور بہترین وقت ہوتا ہے اذان ہے اور اس کے بعد ابھی اقامت نہیں ہوئی، آپ دعائیں مانگیں، جو بھی دعا مانگنی ہے مانگیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا. اب اقامت کا جواب دیتے ہوئے قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادماہا کہنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. کئی لوگ یہ لفظ یوز کر رہے ہوتے ہیں. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و برت کہنا صحیح حدیث سے ثابت تھی. زبان پہ لفظ اس لیے نہیں چڑھتے کہ ہم نے کبھی یہ کہے نہیں، اس لیے پھر زبان پہ بھی نہیں چڑھ رہے ہوتے. صدقت و بررت. سحری اور تہجد کے لیے اذان دینا سنت ہے. تہجدی کی اذان سحری کے وقت دیتی جاتی ہے تاکہ کوئی اٹھ کے اپنے تہجد پڑھنا چاہے اور پھر سحری بنانا چاہے تو وہ بنا لے. اور تہجد کے لیے بھی اذان دینا سنت سے ثابت ہے. ہمارے ہاں یہ بالکل ناپائیدار ہو گئی ہے یہ سنت. عرب ممالک میں بعض ممالک میں تہجد کی اذان ابھی دی جاتی ہے، ہمارے یہاں بالکل نہیں دی جاتی. اس سنت کو بھی اپنانا چاہیے. نبینا آدمی اذان دے سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو جگانے کے لیے اذان دیتے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان تک کھاتے پیتے رہا کرو کیونکہ وہ طلوع فجر سے پہلے اذان نہیں دیتے. اسے بخاری مسلم نے روایت کیا. حضرت ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے. حضرت بلال تہجد کے وقت اذان دیتے تھے اور حضرت ابن ام مکتوم فجر کی اذان دیتے تھے.
سفر میں 2 آدمی بھی ہوں تو انہیں اذان کہہ کر باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ اب عورتیں تو اذان نہیں دیں گی، نہ ہی اقامت وہ کہہ سکتی ہیں، لیکن اذان عورتیں نہیں دے سکتی۔ تو اگر آپ 2 گھر میں خواتین ہیں، 3 ہیں، تو جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس کا بہت ثواب ہے، وہ ہم جماعت کی نماز میں پھر تفصیل سے پڑھیں گے۔ برکتیں بہت ہوتی ہیں، اجر بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو آپس میں اتنی آپ کی ہونی چاہیے، آپس میں محبت شفقت کے ایک دوسرے کو آپ سمجھائیں۔ اور 2 خواتین اگر گھر میں ہوتی ہیں، چلے ساری نمازوں میں نہیں ہوتی، کسی ایک نماز میں، جیسے عشاء کے وقت سارے اکٹھے ہوتے ہیں گھر میں، تو اس وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اور فرض نماز پڑھنے ہوتے ہیں، باقی تو اپنی الگ الگ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 2 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جو سفر کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی کہ جب دونوں سفر کے لیے نکلو تو اذان اور اقامت کو، پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کروائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اگر اذان کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ آپس میں قرہ ڈال کر اذان کہنے لگے۔ انشاءاللہ اس کے ثواب کے بارے میں پھر بات کریں گے۔ اذان کے دوران انگلیاں چوم کر آنکھوں کو لگانا سنت سے ثابت نہیں، یہ بھی ہمارے یہاں بڑا رواج ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اذان کے دوران تو لوگ ہاتھوں کے انگوٹھے چوم رہے ہوتے ہیں، تو اس کا سنت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔